الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اہل اسلام کے ہاں جس طرح وحی مطلوب قرآن کریم حجت ہے، اسی طرح وحی غیر مطلوب حدیث پاک بھی حجت ہے۔ اس پر نقلی اور عقلی دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ جو لوگ وحی مطلوب کو قرآن کریم کو حجت مانتے ہیں اور وحی غیر مطلوب حدیث پاک کو حجت نہیں مانتے، ان کے شبہات میں سے ایک شبہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے لا تکتبوا انی کہہ کر حدیث لکھنے سے منع فرمایا۔ خاموش ہو جائے بھی، خاموش ہو جائے، ایک مرتبہ کہنا کافی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کہنا کافی ہوتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تکتبوا انی فرما کر حدیث پاک لکھنے سے منع فرمایا۔ اس کے جوابات قدر تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ اسی حدیث پاک کو سمجھانے کے لیے میں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فرمان بطور ضابطے اور اصول کے پیش کیا تھا کہ الحدیث اذا لم تجمع طرقہ لم تفہمہ۔ ایک مسئلے کے متعلق جب تک تمام نصوص کو، تمام عبارات کو اکٹھا نہ کیا جائے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اگر کسی عقیدے کے متعلق، کسی مسئلے کے متعلق آپ صحیح رخ پہچاننا چاہتے ہیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے متعلق تمام آیات، اس مسئلے کے متعلق تمام احادیث، اس مسئلے کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے آثار، اس مسئلے کے متعلق بزرگوں کی عبارات کو سامنے رکھیں۔ اگر ایک مسئلے کے متعلق ایک آیت سامنے رکھیں گے تو غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر اس مسئلے کے متعلق تمام آیات سامنے رکھیں گے تو کبھی غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔ اور یہی فرق ہوتا ہے مجتہد اور غیر مجتہد میں۔ غیر مجتہد اس لیے غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے، اس کے سامنے نص ایک ہوتی ہے، اور مجتہد غلط فہمی کا شکار اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے نصوص ساری ہوتی ہیں۔ غیر مجتہد اس لیے کبھی گمراہ ہو جاتا ہے جو مجتہد پر اعتماد بھی نہیں کرتا کہ وہ حدیث ایک دیکھتا ہے، اور غیر مجتہد اس لیے گمراہ نہیں ہوتا کہ وہ احادیث ساری دیکھتا ہے۔ اس لیے ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں ایک بات ملتی ہے کہ اگر ایک مسئلے کے متعلق ہمارے سامنے آیت آ جائے، ایک مسئلے کے متعلق ہمارے سامنے حدیث آ جائے، اس آیت یا اس حدیث کے خلاف ہمارے امام کا قول آ جائے، قرآن کچھ کہے، امام کچھ کہے، حدیث کچھ کہے، امام کچھ کہے، تو ہمارے اصولیین فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں تعویل کریں گے، قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھیں گے، لیکن اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بظاہر بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ائمہ کی تقلید کرتے بھی نہیں اور تقلید کو اچھا بھی نہیں سمجھتے، وہ اس پر شبہ پیش کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کلمہ بظاہر تو حضور کا پڑھا ہے، لیکن حقیقت میں یہ حضور کو نبی نہیں مانتے۔ اگر کلمہ حضور کا پڑھ کے حضور کو نبی مانتے تو جب امام کی بات حضور کی بات سے ٹکراتی تو چاہیے تھا امام کی بات کو چھوڑتے، حضور کی بات کو نہ چھوڑتے، لیکن یہ کہتے حدیث کو چھوڑیں گے اور امام کی بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بندہ امام ہو اور مجتہد ہو،
اللہ تعالیٰ نے اس کو ملکہ اجتہاد عطا فرمایا ہو اور مجتہد کبھی کسی آیت یا حدیث کی مخالفت کرے کبھی نہیں ہو سکتا. امام ہو اور حدیث کی مخالفت کرے کبھی نہیں ہوتا. ہاں کبھی امام حدیث کی مخالفت کرتا نہیں ہے، ہمیں حدیث کی مخالفت نظر آتی ہے. کبھی امام قرآن کی مخالفت کرتا نہیں ہے، ہمیں امام کی بات قرآن کے خلاف نظر آتی ہے. امام جب آیت یا حدیث کو چھوڑتا ہے تو اس کے چھوڑنے کی کئی وجہ ہوتی ہیں. امام جب کسی آیت کو یا حدیث کو چھوڑتا ہے اس کے چھوڑنے کی کئی وجہ ہوتی ہیں. ایک حدیث ہوتی ہے ہم اسے صحیح سمجھتے ہیں جبکہ امام کے اصولوں پر وہ پوری نہیں اترتی، امام کے ہاں وہ ضعیف ہوتی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ امام نے صحیح حدیث کو چھوڑا ہے جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث اس امام کے نزدیک صحیح نہیں ہوتی. ایک مسئلے کے متعلق ہمارے سامنے آیت ایک ہوتی ہے اور ہوتی بھی زہری ہے، آیت کا زہر ہوتا ہے. امام کے سامنے آیات بھی ساری ہوتی ہیں اور آیات کا زہر اور باطن سب ہوتا ہے. ہمارے سامنے حدیث ایک ہوتی ہے، امام کے سامنے احادیث کئی ہوتی ہیں. جب ایک حدیث کو دیکھیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ امام نے حدیث کی مخالفت کی ہے، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ امام اس حدیث کو اپنی وجہ سے نہیں چھوڑتے بلکہ کسی اور حدیث کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. تو ہم حدیث پاک پر عمل کرنا جو چھوڑتے ہیں کبھی کبھی وہ امام کے قول کی وجہ سے نہیں، وہ دوسری حدیث کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک مسئلے پر جب ایک آیت یا ایک حدیث ہوگی تو غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. مجتہد کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ تمام آیات سامنے رکھتے ہیں، تمام احادیث سامنے رکھتے ہیں، تمام آثار سامنے رکھتے ہیں. اس پر کل میں نے قرآن کریم کی آیات بھی پیش کی تھی اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث بھی پیش کی تھی کہ آیت ایک ہوگی عقیدہ الگ ہوگا، آیتیں دو آ جائیں گی عقیدہ بدل جائے گا. آیت آدھی ہوگی نتیجہ اور ہوگا، آیت پوری پڑھیں گے نتیجہ اور ہوگا. حدیث ایک ہوگی عقیدہ الگ ہوگا، حدیثیں دو تین آئیں گی عقیدہ بدل جائے گا. حدیث آدھی ہوگی نتیجہ اور ہوگا، حدیث پوری پڑھیں گے نتیجہ بالکل بدل جائے گا. اس لیے قرآن کریم کی تمام آیات کو دیکھنا چاہیے، اللہ کے نبی کی تمام احادیث کو دیکھنا چاہیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تمام آثار کو دیکھنا چاہیے اور اپنے بزرگوں کی تمام عبارات کو سامنے رکھ کر پھر کبھی اشکال کرنا چاہیے اگر اشکال بنتا ہو تو. کل میں نے آیتیں اور حدیثیں پیش کی تھی، آج ایک اثر سماعت فرمائیں اور بزرگوں کی عبارتوں میں سے ایک دو عبارتیں ذہن نشین فرمائیں. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وفات کے بعد اللہ اپنے پیغمبروں کو اپنی اپنی قبور میں حیات اور زندگی عطا فرماتے ہیں. جو لوگ انبیاء کو قبروں میں زندہ نہیں مانتے ان کے شبہات میں سے ایک شبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے جو صحیح بخاری کی پہلی جلد میں موجود ہے. اور پاکستان میں یا دنیا میں جو شخص بھی حضور کو قبر میں زندہ نہیں مانتا وہ حضرت ابو بکر صدیق کے اس فرمان سے استدلال کرتا ہے. اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مسجد میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور فوت ہو گئے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور فوت نہیں ہوئے. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور اب بھی زندہ ہے. اس پہ میں انشاءاللہ تفصیل سے کچھ بات کروں گا حضرت ننوتوی کے فلسفے کی روشنی میں کہ صحابہ کرام نے کیوں فرمایا حضور دنیا سے چلے گئے اور حضرت عمر نے کیوں فرمایا کہ حضور اب بھی زندہ ہے. حضرت عمر کے اس فرمان کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر نے صحابہ کرام کے خلاف یہ نظریہ اختیار کیوں فرمایا؟ آخر اس پہ وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور اب بھی زندہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جو دلیل وہ پیش کرتے ہیں میں صرف وہی جملہ کہہ رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا
من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ اے مسلمانوں، اگر تم عبادت حضور کی کرتے تھے، سنو اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، اللہ کے نبی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اور اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ پہلے بھی زندہ تھے، اللہ آج بھی زندہ ہیں، اللہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا ان محمدن قد مات، ان محمدن قد مات، قد مات، قد مات۔ اب پوری صرف صغیر پڑھتے ہیں کہ دیکھیں فلاں کہتے ہیں مات، فلاں کہتے ہیں مات۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ گردان تو اس کے خلاف پڑھو جو حضور کی وفات کا منکر ہو، جو حضور کو یہ کہے کہ حضور پر موت آئی ہی نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا حضور پر موت نہیں آئی؟ ہمارا تمہارا ہم سے اختلاف حضور کی وفات کے بارے میں نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ دھوکہ ہے، امت کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور پہ موت آئی، تم بھی کہتے ہو حضور پہ موت آئی۔ اب اگلا مسئلہ، اللہ کے نبی کو اسی جسم کے روح کے تعلق کے ساتھ حیات ملتی ہے یا نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا جملہ نہیں فرمایا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ قبر میں پیغمبر کو حیات نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی کے بارے میں صدیق نے جملہ نہیں فرمایا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ یہ صدیق اکبر دنیا کی موت کا اقرار فرما رہے ہیں، جس میں ہم میں سے کوئی بندہ بھی اس کا منکر نہیں ہے۔ اب میں سمجھانے کے لیے دو لفظ کہتا ہوں، جس چیز کا اقرار صدیق اکبر نے کیا اس کے ہم منکر نہیں ہیں، اور جس چیز کا ہم اقرار کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر اس کے منکر نہیں ہیں۔ صدیق اکبر جس چیز کا اعلان فرماتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن حضرت جو ہمارا عقیدہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کا انکار نہیں فرماتے، بلکہ جو عقیدہ حیات النبی فی القبر کا ہمارا ہے وہی عقیدہ صدیق اکبر کا بھی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے اس جملے سے انہوں نے استدلال کیا، اور آپ حیران ہوں گے۔ آپ بخاری شریف اٹھیں، صفحہ 517، حاشیہ اٹھیں، محدث احمد علی سہارنپوری فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے اس خطبے سے ان لوگوں نے استدلال کیا جو حیات النبی فی القبر کے منکر ہیں، وَأُجِيبَ عَنْ أَهْلِ السُنَّةِ، اور ہم اہل سنت والجماعت ان منکرین کو یہ جواب دیتے ہیں۔ اس کا معنی جو اس جملے سے دلیل پکڑتا ہے بقول محدث احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ، جو اس جملے سے حیات پر استدلال کرے وہ اور ہے، جو اس جملے کا جواب دیتا ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ جو اس جملے کی بنیاد پہ انکار کرتا ہے محدث احمد علی سہارنپوری، اس کو اہل سنت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کا جملہ موجود ہے بخاری شریف میں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ اب پوری ذہن سازی کریں گے، امت کو گمراہ کرنے کے لیے پورا زور لگیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کے اس فرمان میں صرف یہ جملہ نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی وفات کے موقع پہ جو باتیں کی ہیں وہ صرف یہ نہیں تھی۔ اسی صفحہ 517 پہ، اسی پہلی جلد میں، اسی بخاری شریف میں حضرت صدیق اکبر کا ایک جملہ اور بھی ہے۔ آپ پورا اثر دیکھیں گے نتیجہ بالکل بدل جائے گا۔ وہ پورا جملہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لے گئے، اللہ کے نبی چارپائی پہ آرام فرما ہے، حضور پہ سفید کپڑا موجود ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابوبکر نے حضور کی پیشانی پہ بوسہ دیا، طبت حیا و طبت میتا، حضور آپ کی حیات بھی مبارک، آپ کی وفات بھی مبارک۔ پھر صدیق اکبر نے قسم اٹھا کے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، حضور اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ آپ کو دوسری موت نہیں دیں گے۔ یہ دوسری موت کون سی ہے؟ میں نے کل بھی بتایا تھا، ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے الکنز المتواری میں، اور محدث احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ نے حاشیہ بخاری میں لکھا ہے ان لکل احد موتن و حیاتن، جو بندہ بھی دنیا سے جاتا ہے اس پر قبر میں موت بھی آتی ہے، اس پر قبر میں حیات بھی ملتی ہے۔ دنیا میں تھا، زندہ تھا، روح نکل گئی، یہ پہلی موت ہے۔ قبر میں گیا، حیات ملی ہے، سوال و جواب کے بعد سو گیا، یہ دوسری موت ہے۔
ہر بندے سے قبر میں سوال و جواب بھی ہوتا ہے، ہر بندے پر جو مسلمان ہو اسے قبر میں سکون کے لیے نیند بھی آتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر سمجھانا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ نے آپ کو ایک موت دنیا والی تو دے دی، اللہ آپ کو دوسری موت قبر والی نہیں دیں گے، بل یستمر حیا۔ محدثین فرماتے ہیں عام بندہ قبر میں زندہ بھی ہوتا ہے، پھر نیند کی صورت میں مرتا بھی ہے۔ نبی قبر میں جاتا ہے، نبی سے سوال و جواب بھی نہیں ہوتے، اللہ کے نبی پر قبر میں نیند اور موت بھی نہیں آتی۔ تو لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، جب اس جملے کو بھی من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد ماتا سے ملیں گے، تو اب ہم کہیں گے صدیق اکبر نے من کان منکم کہہ کر حضور کی دنیا والی موت کا اعلان کیا، ہم مانتے ہیں۔ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا فرما کر قبر والی حیات کا اقرار کیا، ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ تو جب صدیق اکبر کا فرمان آدھا پڑھیں گے نتیجہ الگ ہوگا، جب پورا پڑھیں گے تو نتیجہ۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھے، یہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر صحابہ کا اجماع ہے، دعویٰ یہ کریں گے اور استدلال کریں گے قبر کی زندگی کے انکار پر۔ کسی بھی صحابی کا عقیدہ نہیں تھا کہ حضور قبر میں زندہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر نہیں تھا تو صدیق نے لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا کیوں فرمایا؟ حضرت صدیق اکبر نے وصیت کیوں فرمائی کہ میرا جنازہ حضور کی قبر انور کے باہر رکھنا، اجازت مانگنا، ملے تو دفن کرنا، نہ ملے تو دفن مت کرنا، دوسری جگہ پہ دفن کرنا۔ اگر حضرت صدیق کا عقیدہ حیات کا نہیں تھا تو وصیت کیوں کی ہے؟ صحابہ کا عقیدہ حیات کا نہیں تھا تو صحابہ نے وصیت پر عمل کیوں کیا ہے؟ اگر صحابہ کا عقیدہ حیات کا نہیں تھا تو سیدنا بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی قبر پہ جا کے کیوں فرماتے ہیں استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا؟ حضور دعا فرمائے اللہ بارش عطا فرمائے، اللہ بارش عطا فرمائے، آپ کی امت قحط کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے۔ حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، حضرت عمر تصدیق کرتے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں صدقہ، بلال نے بالکل سچ کہا۔ اگر صحابہ کا عقیدہ حیات کا نہیں تھا تو یہ چیزیں انہوں نے کیوں اختیار فرمائی ہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دنیا والی موت پر اگر اجماع ہے تو صحابہ کا اللہ کے نبی کی قبر والی حیات پر بھی اجماع ہے۔ ہم اجماع کی وجہ سے دنیا والی موت بھی مانتے ہیں، ہم اجماع کی وجہ سے قبر والی حیات بھی مانتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے استدلال کیا، اور استدلال کا طرز کیا رکھا؟ توجہ رکھنا، استدلال کا طرز کیا رکھا ہے؟ دیکھیں جی، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد ماتا۔ دنیا کی کسی کتاب میں ایک صحابی پیش کرو جس نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا ہو اور یہ کہا ہو ابو بکر کیسی بات کرتے ہو، حضور تو زندہ ہیں۔ کسی ایک صحابی نے صدیق اکبر کو نہیں روکا، کسی ایک صحابی نے صدیق کی مخالفت نہیں کی، کسی ایک صحابی نے حضرت صدیق اکبر کے اس جملے پر اعتراض نہیں کیا۔ اس کا معنی تمام صحابہ کا اجماع تھا حضور قبر میں زندہ نہیں ہے۔ الیاذ باللہ، ہم کہتے جو دعویٰ صدیق کا تھا اس میں دنیا والی موت ہے، قبر والی حیات نہیں ہے، دنیا والی موت کی بات ہو رہی ہے۔ تو طرز استدلال یہ ہے۔ اس سے ایک بڑا اٹھا، اس نے روحانی خزائن میں لکھا، روحانی خزائن میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے جتنا مضبوط اجماع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا وفات عیسیٰ پہ ہے، اتنا مضبوط اجماع خلافت صدیق پر بھی نہیں ہے۔ صحابہ کا جتنا مضبوط اجماع حضرت عیسیٰ کی وفات پر ہے، اتنا مضبوط اجماع صحابہ کا صدیق اکبر کی خلافت پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ خلافت کے مسئلے میں بحث چلی ہے، خلیفہ کسے ہونا چاہیے، دلائل کا تبادلہ ہوا ہے، منا امیر و منکم امیر، انصار نے پیشکش کی ہے، اس کے بعد جا کر اتفاقی طور پر حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے ہیں، لیکن دلائل کے بعد، گفتگو کے بعد، بحث کے بعد تب جا کر متعین ہوا کہ خلیفہ حضرت صدیق کو ہی ہونا چاہیے۔ تو کہتا ہے کہ اتنا مضبوط اجماع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا خلافت صدیق پر نہیں ہے جتنا مضبوط اجماع حضرت عیسیٰ کی وفات پہ ہے۔ اب دلیل سنیں، اس کی بھی دلیل یہی بخاری، یہی پہلی جلد، یہی صفحہ 517 اور یہی خطبہ صدیق اکبر
کہتے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے رسول فوت ہو چکے ہیں۔ اب اس نے الرسول میں الف لام استغراق کا مان کے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تمام انبیاء کو شامل کیا، اور خلط کا صرف ایک معنی کیا ہے وفات والا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں صدیق اکبر اقرار کرتے ہیں کہ حضور سے پہلے جتنے بھی نبی تھے وہ سارے کیا ہو چکے ہیں؟ فوت ہو چکے ہیں۔ جو معنی وہ کرتے میں وہ کر رہا ہوں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے سارے رسول فوت ہو چکے۔ الف لام عموم کے لیے، الرسل یہ بھی یہی کہیں گے انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، کہتے ہیں الف لام عموم کے لیے ہے، جو بھی قبر میں ہے وہ نہیں سنتا، چاہے نبی ہو چاہے غیر نبی ہو۔ ہم کہتے ہیں اگر الف لام یہاں عموم کے لیے ہے، مرزا بھی کہتے ہیں الرسل میں الف لام عموم کے لیے ہے، اگر وہاں پہ الف لام ہو حضرت عیسیٰ کو مستثنا کیا جا سکتا ہے، اگر یہاں پر بھی الف لام ہو تو انبیاء کو مستثنا کیا جا سکتا ہے۔ باؤ کا تجرب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی بات جر دے اور ہماری بات جر نہ دے۔ تو خیر مرزے کے استدلال سمجھیں، کہتے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، حضور سے پہلے سارے رسول فوت ہو چکے، من قبلہ میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ کہتے دنیا جہان کی کتاب سے ایک صحابی پیش کرو جس نے صدیق اکبر کو پکڑا ہو۔ صدیق تم کہتے ہو کہ سارے فوت ہو گئے، حضرت عیسیٰ تو زندہ ہے، حضرت عیسیٰ تو زندہ ہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی صدیق اکبر کی بات کا انکار نہیں کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع تھا حضرت عیسیٰ زندہ۔ دلیل سمجھ آ گئی؟ ان کی دلیل صدیق اکبر نے فرمایا حضور فوت ہو گئے، کسی ایک نے انکار نہیں کیا، معلوم ہوا کہ قبر میں حضور زندہ۔ کیا بات ہے، حضرت صدیق اکبر نے اعلان کیا کہ حضور فوت ہو گئے، کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا، اب ثابت کیا ہو گیا؟ حضور قبر میں زندہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں قبر کی بات ہی نہیں ہے، بات تو وفات کی ہو رہی ہے، کسی ایک صحابی نے انکار نہیں کیا۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا کسی ایک صحابی نے انکار نہیں کیا، معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ بھی فوت ہو گئے، وہ بھی زندہ نہیں ہے۔ اس کے جوابات کیا ہیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو خود انہوں نے کی ہے۔ اشاعت التوحید و سنہ کے نامور عالم اور نامور مصنف حضرت مولانا محمد حسین نیلوی صاحب، ہم ادب کے ساتھ نام لیتے ہیں، ہم تمہاری پگڑیاں نہیں اچھالتے، بے ادبی نہیں کرتے، ہم الزام بھی نہیں لگاتے، بے ادبی اور گستاخی بھی نہیں کرتے، تمہارے اکابر ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ مولانا محمد حسین نیلوی جن کی تصنیفات کے ارد گرد اس وقت پوری اشاعت التوحید گھوم رہی ہے، پوری اشاعت التوحید کا بنیاد یہ اشاعت التوحید کی بنیاد مولانا نیلوی کی تصانیف ہیں۔ مولانا نیلوی صاحب نے کتاب لکھی القول الاتم فی حیات عیسیٰ ابن مریم، خطبہ صدیقی کا صحیح مفہوم عنوان قائم کر کے مرزا قادیانی کے استدلال کا جواب دیا۔ مرزے کا استدلال کیا تھا؟ قد خلت من قبلہ الرسل، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا، اس کا معنی یہ ہے صحابہ کا عقیدہ حضرت عیسیٰ زندہ نہیں ہے۔ مولانا نیلوی نے جواب دیے، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس مفہوم میں دو چیزیں ہیں، جواب کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، مولانا نیلوی صاحب فرماتے ہیں کہ مرزائیوں جو معنی تمہارے مرزا نے کیا ہے یہ معنی کسی ایک مفسر نے نہیں کیا، جو معنی تم نے کیا ہے یہ معنی کسی ایک محدث نے نہیں کیا۔ اگر تم سے پہلے یہ معنی کسی محدث نے کیا ہے، کسی مفسر نے کیا ہے، معنی پیش کرو۔ اگر تم سے پہلے یہ معنی کسی نے نہیں کیا، سب سے پہلے مرزا نے کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا مطلب غلط ہے۔ اگر یہی مطلب ہوتا کوئی اور ایک تو بھی اس سے استدلال کرتا، کسی ایک کا استدلال نہ کرنا دلیل اس بات کی ہے تمہیں دھوکہ لگا ہے، تمہیں غلط فہمی لگی ہے۔ نمبر دو، اگر مطلب یہی لیا جائے جو تم نے لیا ہے تو صرف یہ اثر نہیں ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، صرف یہ آیت نہیں ہے، آیتیں اور بھی ہیں، احادیث اور بھی ہیں، آثار اور بھی ہیں۔ اگر اس کا مطلب یہی لیا جائے جو تم لیتے ہو تو جو دیگر آثار ہیں ان آثار کا کیا کرو گے؟ دیگر روایات ہیں ان روایات کا کیا کرو گے؟
اب اس نے دو باتیں کی ہیں. نمبر ایک، جو استدلال تمہارا ہے اہل اسلام میں سے کسی نے یہ استدلال نہیں کیا. جو مطلب تم نے لکھا اہل اسلام میں سے کسی نے یہ مطلب نہیں لکھا. نمبر دو، اگر اس بنیاد پہ حیات عیسیٰ کا انکار کرو گے دیگر آثار کا کیا بنے گا، دیگر روایات کا کیا بنے گا. ہم بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ یہی باتیں ان سے کرتے ہیں کہ جو دو مطالبے تم نے مرزائیوں سے کیے ہیں یہی دو مطالبے ہم آپ سے کرتے ہیں. من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد ماتا کا جو مطلب 1957 کے بعد کیا گیا، 1957 سے پہلے کرۂ ارض پہ ایک سنی محدث پیش کر دو جس نے یہی مطلب لکھا ہو جو تم نے بیان کیا ہے، یہی شرح کی ہو جو تم نے بیان کی ہے. اسی بنیاد پہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر کا انکار کیا ہو جس طرح مرزا قادیانی نے استدلال کیا. تم نے تفسیر مانگی، اگر تم مطلب بیان کرو گے ہم بھی آپ سے شرح مانگیں گے. لیکن یاد رکھنا اس کرۂ ارض پر جس طرح مرزا غلام قادیانی کے پاس کوئی ایک مفسر بھی نہیں جس نے وہ مطلب لکھا ہو جو مرزا نے بیان کیا، اسی طرح کرۂ ارض پر 1957 سے پہلے ایک سنی محدث بھی نہیں ہے جس نے وہ مطلب بیان کیا ہو جو منکرین حیات النبی فی القبر نے بیان کیا ہے. نمبر دو، تمہارا مطالبہ یہ تھا اگر اس بنیاد پہ حیات عیسیٰ کا انکار کیا جائے دیگر آثار کا کیا کرو گے، دیگر روایات کا کیا کرو گے جن میں حیات عیسیٰ کی بات ہے. ہم بھی کہتے ہیں اگر اس بنیاد پہ تم نے حیات النبی فی القبر کا انکار کرنا ہے صدیق اکبر کی وصیت کا کیا کرو گے، حضرت ابو بکر صدیق کے فرمان لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا کا کیا کرو گے، حضرت عمر بن خطاب کے فرمان لو کنتما من اہل البلد لاوجاتکما اس کا کیا کرو گے، حضرت علی المرتضیٰ کے فرمان کہ یہاں سے چلے جاؤ ایسی جگہ پہ جا کر دروازہ بناؤ کہ تمہارے ہتھیاروں کی اور اوزاروں کی آواز بھی اللہ کے نبی کی قبر تک نہ آئے تاکہ میرے پیغمبر کو تکلیف نہ ہو. حضرت علی کے فرمان کا کیا کرو گے، ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کہ لوگوں اپنی دیوار میں اتنی زور سے کیل نہ ٹھوکا کرو کہ تمہاری ہتھوڑی کی آواز میرے پیغمبر کے روزے تک ہے کیونکہ میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. اس اثر کا کیا کرو گے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون روایت کا کیا کرو گے، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ حدیث کا کیا کرو گے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام حدیث کا کیا کرو گے، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام حدیث کا کیا کرو گے، اللہ کے نبی کے فرمان ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق حدیث پاک کا کیا کرو گے، حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم. چلتے ہوئے فرمایا تورز علی اعمالکم فما کان من حسن حمدت اللہ علیہ وما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم حدیث کا کیا کرو گے، من صلی علی عند قبری سمیتہ حدیث کا کیا کرو گے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ حدیث پاک کا کیا کرو گے. تو جو دو مطالبے تم نے مرزائیوں سے کیے، نمبر ایک مفسر پیش کرو جس نے وہ معنی لکھا ہو جو مرزائیوں نے کیا ہے، اگر مفسر ہے تو پیش کرو، اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے اس کا معنی اس آیت کا مطلب وہ نہیں جو مرزائیوں نے سمجھا ہے. اس آیت سے وفات عیسیٰ ثابت نہیں ہوتی. ہم بھی آپ سے کہتے ہیں جو مطلب آپ نے بیان کیا 1957 سے پہلے ایک حوالہ ایسا پیش کر دو، لکھنے والا سنی ہو، محدث ہو، اکابرین میں سے ہو، مسلم ہو، جس نے یہ مطلب لکھا ہو جو آپ نے بیان کیا. اگر تمہارے پاس بھی نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا تم سے ہونا بھی نہیں ہے، اگر یقیناً تمہارے پاس نہیں ہے پھر اس جملے سے بھی جس طرح اس جملے سے حضرت عیسیٰ کی حیات فی السماء کی نفی نہیں ہوتی، اس جملے سے بھی حیات النبی فی القبر کی نفی نہیں ہوتی.
اگر دیگر آیات کی بنیاد پہ صرف اسی جملے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی حیات فی السماء کا انکار نہیں کیا جا سکتا، دیگر روایات، آثار، بزرگوں کی عبارتوں کی وجہ سے اس اثر کی بنیاد پر حیات عیسیٰ فی السماء کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو دیگر آیات، دیگر احادیث اور دیگر آثار کی وجہ سے حضرت اللہ کے نبی کے صحابی حضرت صدیق کے اس جملے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی قبر کی زندگی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت صدیق اکبر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فرمائے، صحابہ چپ ہو جائے، اس کے باوجود بھی ہم حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ زندہ مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کا حیات و وفات عیسیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر من کان منکم یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات فرمائے، ہم تب بھی حضور کو قبر میں زندہ مانتے ہیں، اس لیے کہ اس جملے کا تعلق بھی حیات کے انکار سے نہیں ہے۔ تو جس بنیاد پہ تم نے ان سے مطالبہ کیا وہی دو باتیں ہم آپ سے کرتے ہیں، محدث آپ پیش کر دو، لیکن نہ اس کے پاس مفسر ہے نہ اس کے پاس۔ کل میں نے ایک بات کی تھی، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 فتنوں کے خلاف بندے تیار کیے، آپ سمجھیے کہ کیوں کیے۔ خطبہ صدیق اکبر سے استدلال اس نے بھی کیا، خطبہ صدیق اکبر سے استدلال اس نے بھی کیا، نیا عقیدہ اس نے بھی اختیار کیا، اس نے بھی کیا، بنتا اس کا بھی نہیں ہے، بنتا اس کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے حاجی صاحب نے فرمایا پیر مہر علی شاہ تم جو فتنے کا تعاقب کرو، حضرت ننوتوی سے فرمایا کتاب لکھو اور اس فتنے کا تعاقب کرو۔ اب دیکھیں حضرت صدیق اکبر کی بات اگر آدھی سامنے آئے گی تو نتیجہ اور ہوگی، اور اگر پوری سامنے آئے گی تو پھر ایک بات اور سمجھیں، بات آدھی ہوگی تو نتیجہ اور ہوگا، غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، اگر بات پوری آئے گی تو غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو وفات کے بعد ان کی قبور میں حیات ملتی ہے۔ میں جان بوجھ کے اسی عقیدے پہ زور دے رہا ہوں، اگرچہ مثالیں اور بھی ہیں، کیونکہ جس طرز پہ ہم چل رہے ہیں تو ممکن ہے کہ اس مسئلے پر مستقل سبق نہ ہو سکے۔ حضرت استاذی بھی تفصیل سے باتیں فرما رہے ہیں، کچھ باتیں میں بھی عرض کر رہا ہوں، تو جو باتیں رہ جائیں گی پھر انشاءاللہ کر لیں گے، وگرنہ ساری باتوں کا ہونا ضروری بھی تو نہیں ہوتا، 12 دن میں ساری باتیں تو نہیں ہوتی۔ ہمارا عقیدہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبور میں زندہ ہے۔ دلیل ہم احادیث پیش کرتے ہیں، ہم نے احادیث پیش کی، اعتراض حدیثیں تو ضعیف ہیں، احادیث تو ضعیف ہے، فلاں نے ضعیف کا، فلاں نے ضعیف کا، فلاں نے ضعیف کا، اب شروع ہیں۔ اور بعض تو ایسے متعصب ہوتے ہیں، بعض احادیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتنی ضعیف ہے کہ اس کو حدیث کہنا بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اور مزے کی بات سنو، مضمون لکھا من صلی علی عند قبری سمیتہ، یہ ایسی ہے کہ اس کو حدیث کہنا بھی حرام ہے، اور اسی مضمون میں 50 سے زیادہ مرتبہ اس کو خود حدیث لکھا ہے۔ سمجھئے، اس کو حدیث نہیں کہنا حرام ہے، اور خود 1-2 مرتبہ نہیں 50 سے زیادہ مرتبہ لکھا کہ حدیث 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 ضعیف ہے۔ ہم صحت بھی ثابت کرتے ہیں، راویوں پر کلام بھی کرتے ہیں، جو اعتراضات ہیں ان کو ختم بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ حدیث ضعیف ہے تو چھوڑ دیں، انہوں نے کہہ دیا تو عقیدہ بدل دیں، نہ، جس نے ضعیف کہا ہے اور جس بنیاد پہ کہا ہے ہم بنیادوں کو ختم کرتے ہیں، بنیاد ختم ہوگی تو ذوف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ضعیف ہیں جی، ہم کہتے ہیں اگر ضعیف ہوں بھی صحیح تب بھی ہمارا عقیدہ ثابت ہو جائے گا۔ وہ کیسے جی ضعیف ہیں تو پھر کیوں؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات پر جتنی احادیث ہیں وہ متواتر ہیں۔ امام سیوطی نے لکھا ہے کہ انبیاء کی حیات فی القبور کی جو روایات ہیں وہ کیا ہیں؟ متواتر ہیں۔ اور متواتر کے بارے میں اصول حدیث کا مسلمہ ضابطہ ہے والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غیر بحث۔
اگر کسی مسئلے پر روایت متواتر آ جائے پھر سند پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ تواتر ایسی چیز ہے جو سند سے بے نیاز کر دیتا ہے. سند میں ضعف آ بھی جائے تب بھی قابل استدلال ہوتی ہے. متواتر روایت کی سند پر کلام نہیں کیا جاتا. لا یبحث عن رجالی، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بندے کیسے ہیں، بل یجب العمل بہ من غیر بحث، بلکہ بغیر سند پر بحث کیے ہوئے اگر اعتقادی مسئلے کے متعلق ہے تو عقیدہ رکھنا واجب ہے، عقیدہ رکھنا لازم ہے، اور اگر فقہی مسئلہ ہے تو اس پر عمل کرنا لازم ہے. تواتر کی سند پر بحث. اب آپ کو سند اگر یاد نہ بھی ہو، سند پر کلام یاد نہ بھی ہو، کس کس نے صحیح کہا ہے یہ یاد نہ بھی ہو، اتنا تو یاد رکھ لیں گے نا. المتواتر لا یبحث عن رجالہ بل یجب العمل بہ من غیر بحث. متواتر کی سند پر بحث نہیں ہوتی. متواتر جب آ جائے تو اس کو بغیر بحث کے لیا جاتا ہے. سوال، اعتراض، متواتر کی تعریف کرو، متواتر کی تعریف کرو. ہم نے متواتر کی تعریف جو پڑھی ہے کون سی ہے؟ جس کو نقل کرنے والے راوی اتنا زیادہ ہوں عقل سلیم سمجھے کہ اتنے زیادہ بندے جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے. یہی ہے جس کو نقل کرنے والے راوی اتنے زیادہ ہوں. راجح قول کے مطابق تعداد نہیں ہے کتنے ہوں، بعض کہتے ہیں 10، بعض کہتے ہیں 20، بعض کہتے ہیں 70 تک بات جاتی ہے. نقل کرنے والے راوی اتنے زیادہ ہوں، عقل سلیم کہے کہ اتنے زیادہ بندے جھوٹ، متواتر اسے کہتے ہیں. آپ نے تواتر کی تعریف کر دی. اب وہ کہیں گے بسم اللہ کریں، انبیاء کی حیات کی کون سی روایت ہے جس کو نقل کرنے والے راوی اتنے زیادہ ہیں؟ پیش کریں، کوئی ایک روایت ہے تو پیش کریں. اب آپ کے پاس اتنے زیادہ راوی نہیں ہیں، پھنس گئے. انہوں نے کہا تھا کہ روایت ضعیف، ہم نے کہا ضعیف بھی ہو تب بھی قابل عمل ہے. کیوں؟ متواتر. امام سیوطی نے فرمایا، اور جب ایک چیز متواتر ہو تو سند پر بحث ہے. سوال کیا ہوا؟ متواتر کی تعریف یہ ہے، تواتر کی تعریف یہ ہے جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں، عقل سلیم کہے کہ اتنے زیادہ بندے جھوٹ. بسم اللہ کریں، آپ کی انبیاء کی حیات پر کون سی ایسی حدیث ہے جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ راوی ہیں؟ کوئی ایک پیش کر دو. پھنس گئے؟ پھنس گئے؟ پریشان تو نہ ہو نا، جو پھنساتا ہے وہ نکالتا بھی ہے. پھنس گئے؟ نہیں پھنسے؟ جی کوئی ہے ایسی روایت؟ کوئی ہے ایسی روایت جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں؟ جی کوئی ہے ایسی روایت ہے جس کو نقل کرنے والے بہت ہوں؟ کون سی؟ کون سی؟ نہیں ہے تو پھر متواتر کیسی؟ پھر تو ضعف اپنی جگہ پہ باقی رہ گیا. آپ جواب دیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حدیث منکر ہے، نقل کرنے والا راوی اکیلا ہے، ثقات کی مخالفت کر رہے، روایت منکر ہے. اپنی جگہ پہ بات باقی رہ جائے گی. بس شبہ سمجھ آ گیا؟ چلیں جواب سمجھے. میں نے کہا کہ بات ادھوری تو شبہات، بات پوری تو شبہات ختم. بات پوری تو عقیدہ الگ، بات ادھوری تو عقیدہ. ہم کہتے ہیں علامہ صاحب آپ کو یہ شبہ اس لیے لگا ہے کہ آپ نے متواتر کی تعریف ایک کی ہے، آپ کے ہاں تواتر کی قسم صرف ایک ہے، اور ہم غلط فہمی میں مبتلا اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمیں تواتر کی ساری قسموں کا پتہ ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا جس کو نقل کرنے والے راوی اتنے زیادہ ہوں، عقل سلیم سمجھے کہ اتنے زیادہ بندے جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ تواتر کی ایک قسم کی تعریف ہے. حضرت عیسیٰ کی حیات کی روایات متواتر ہیں، اس کو نقل کرنے والے راوی بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں. حضرت مہدی علیہ رضوان کے آنے کی روایتیں متواتر ہیں، اس کو نقل کرنے والے راوی بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں. پھر کیا جواب دیں گے؟ اب بات سمجھیں. اسلاف میں سے مختلف حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں تواتر کی کوئی نہ کوئی قسم بیان کی ہے، لیکن امام العصر خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے اسلاف کی تمام عبارات کی روشنی میں تواتر کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں. متواتر کی 4 قسمیں بیان کی ہیں. نمبر 1 تواتر اسنادی، سند کے اعتبار سے تواتر ہو، جو تعریف ابھی میں نے آپ کے سامنے کی ہے، جس کو نقل کرنے والے راوی بہت ہوں.
نمبر 2 تواتر طبقاتی، جس کو نقل کرنے والے ہر دور میں ایک پوری جماعت ہو، طبقہ در طبقہ در طبقہ در طبقہ ہم تک پہنچی ہو۔ نمبر 3 تواتر توارث یا تواتر تعامل، جس پر ہر دور میں امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ عمل کرے۔ پہلے تھا نقل کرے گا تو طبقاتی، اگر عمل کرے گا تو توارث ہوگا یا تعامل ہوگا۔ نمبر 4 تواتر قدر مشترک یا تواتر معنوی، ایک مسئلے کے متعلق چند ایسی روایات کہ ہر روایت کے الفاظ پہلی روایت سے مختلف ہوں اور نقل کرنے والے بندے تھوڑے ہوں، لیکن اگر ان تمام روایات کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے تو سب کا مطلب، سب کا مفہوم اور قدر مشترک ایک نکلتا ہو، اسے کہتے ہیں تواتر معنوی۔ نقل کرنے والے بہت ہوں، اسنادی، طبقہ در طبقہ ہر دور میں طبقاتی، امت عمل کرے توارث یا تعامل۔ اگر چند روایاتوں الفاظ الگ الگ ہوں، سب کو اکٹھا کیا جائے تو مطلب ایک بنتا ہو، اسے قدر مشترک بھی کہتے ہیں، معنوی بھی کہتے ہیں۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بعض حضرات نے کہا کہ یہ تواتر اسنادی ہے۔ مسح علی الخفین، اس کی روایتیں بعض حضرات فرماتے ہیں تواتر اسنادی ہے۔ قرآن کریم کا ہم تک پہنچنا یہ تواتر طبقاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، چلتے چلتے طبقہ در طبقہ یہ کہاں تک پہنچائے؟ ہم تک پہنچائے۔ فقہ حنفی یہ تواتر طبقاتی ہے۔ امام صاحب نے شاگردوں کو دی، شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، چلتے چلتے ہم تک پہنچی ہے۔ تو جیسے قرآن کریم تواتر طبقاتی سے ہم تک پہنچا، ایسے ہی فقہ حنفی بھی تواتر طبقاتی سے پہنچی۔ نمبر 3 تواتر توارث یا تعامل، جیسے بندہ فوت ہو جائے تو غسل دینا، کفن پہنانا، نماز جنازہ پڑھنا، دفن کرنا، یہ ایسا تواتر ہے کہ جس پر ہر دور میں امت مسلمہ نے کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے۔ تواتر قدر مشترک، ایک مسئلے کے متعلق چند ایسی روایات کے الفاظ ہر ایک کے الگ الگ ہوں، نقل کرنے والے بندے تھوڑے ہوں، لیکن جب تمام روایات کو اکٹھا کیا جائے تو سب کا معنی، مطلب، مفہوم ایک بنتا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تواتر قدر مشترک اور معنوی۔ پہلے میں مثال دیتا ہوں، پھر میں عقیدہ چھیڑتا ہوں۔ آپ حضرات یہاں تشریف لے آئے، آپ کو نظم بتایا گیا بھی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ آپ حضرات معمولات میں مصروف ہیں۔ ایک بندہ استاد کے پاس جاتا ہے جو مہمان ہے، آ کر کہتا ہے کہ میں یہاں آ کے بہت مجھے تعجب ہوا، بہت خوشی ہوئی، میں نے دیکھا کہ دورہ تحقیق المسائل کے شرکاء صبح تہجد کے وقت اٹھے ہوئے تھے۔ چلے میں پہلے ایک بات کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو تعجب نہ ہو۔ نقل کذب نہ باشد، جیسے نقل کفر نہیں ہوتا تو جھوٹ کو نقل کرنے سے بھی بندہ جھوٹا نہیں ہو جاتا۔ نقل کذب نہ باشد، نقل کذب نہ باشد، نقل کذب نہ باشد۔ وہ کہتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، بندہ بتانے والا، توجہ رکھے، بندہ بتانے والا، تھوڑی دیر بعد دوسرا آ گیا، میں نے دیکھا کہ نماز سے 10 منٹ رہتے تھے یہ سارے حضرات مسجد میں پہنچ چکے تھے، یہ بات کرنے والا دوسرا ہے۔ تیسرا آ گیا، ایک بھی ایسا نہیں تھا جو مسبوق ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ سب نے نماز پڑھی ہے۔ چوتھا آ گیا، میں آگے بیٹھا تھا، میں نے اٹھ کر جو دیکھا ایک بھی ایسا نہیں تھا جو بیداری کی حالت میں سورہ یاسین نہ پڑھ رہا ہو، یہ چوتھا ہے۔ اور آ گیا، ذکر بھی کر رہے تھے، اشراق تک تلاوت بھی کر رہے تھے۔ ایک اور آ گیا، نماز اشراق سے پہلے کسی کا وضو بھی نہیں ٹوٹا، کسی کا مسئلہ بھی نہیں بنا، اشراق پڑھ کے نکلے۔ اور آ گیا، سبق کا وقت تھا 7 بجے، یہ 6:55 پہ سارے درسگاہ میں پہنچ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، سمجھ تو آ رہی ہے میں نے کیوں کہا نقل کذب نہ باشد۔ اور آ گیا، میں 6:59 پہ گیا، ایک بھی ایسا نہیں تھا جو بول رہا ہو، چپ تھے سارے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اور آ گیا، استاد نے سبق شروع کیا تو سب نے توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ اور آ گیا، پہلا سبق ہوتا ہے 7 سے 8:30، دوسرا ہوتا ہے 8:30 سے 10 بجے تک۔ میں حیران ہوا
8:30 استاد جی نے سبق چھوڑا، دوسرے استاد نے 2-3 منٹ آنے میں لگے، ان میں سے ایک بھی اٹھ کے باہر نہیں گیا، سارے بیٹھے رہے، ایک بھی اٹھ کے باہر نہیں گیا۔ اور آ گیا کھانے کا وقت ہوا تو ترتیب کے ساتھ جو مرکز کی طرف سے بتائی گئی تھی کہ مل کے بیٹھنا ہے، درمیان میں جگہ نہیں چھوڑنی، ایسے نظم کے ساتھ ترتیب کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ اور آ گیا 12 بجے چھٹی ہوئی تو 12:15 بجے ایک بھی باہر نہیں تھا، سارے ہال کے اندر تھے۔ اور آ گیا 12:15 بجے میں اندر گیا تو ایک کا موبائل بھی نہیں چل رہا تھا، سب کے بند تھے اور سب سو رہے تھے۔ اور آ گیا ظہر کی نماز کے لیے وقت پہ اٹھے، آگے اب چلتے جائیں اوابین سب آخر تک۔ اب دیکھیں آپ کی ایک ایک خوبی بتانے والے۔ آپ نے کہا تھا کہ عصر کے بعد باہر نہیں جانا، ایک بھی نہیں تھا جو روڈ پہ ہو، صحیح ہے، ایک بھی ایسا نہیں تھا، چاہے جائے کہ بندہ مغرب کے بعد نکلے۔ ہم نے کہا تھا عصر کے بعد بھی نہیں جانا، آپ نے مغرب کے بعد جانا بھی شروع کر دیا۔ ایسے میں تو جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کون کون ہے جو مغرب کے بعد بھی باہر پھر رہے۔ اب دیکھیں ہر کسی کے لفظ اپنے اپنے، ایک کہتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، ایک کہتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اشراق کرتے ہیں، باتیں نہیں کرتے، ادب احترام سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے۔ اب ہر کسی کے لفظ اپنے اپنے ہر کسی کے لفظ اپنے اپنے ہیں۔ اگر سند کو دیکھیں گے تو تواتر نہیں ہے، لیکن اب سب کو اکٹھا کریں تو سب کا مطلب، مفہوم، معنی، قدر مشترک یہ بنتا ہے۔ یہ سارے کہنا چاہتے ہیں کہ جو 9واں سال ہے نا دورہ تحقیق المسائل کا مرکز میں 2019 کا، اس کے شرکاء بہت اچھے ہیں۔ آپ صدق پر بھی اس کو لے جا سکتے ہیں، الٹ بھی کر سکتے ہیں کہ تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، یاسین نہیں پڑھتے، آپ کہتے ہیں عصر کے بعد نہ جو، یہ مغرب کے بعد بھی جاتے ہیں، پھر تو صدق ہو جائے گا نا۔ اب جو بندہ یہ کہنا چاہتے ہیں سب باتیں آپ کی، اس کا معنی یہ کہ وہ کہیں گے کہ یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں۔ لفظ ہر کسی کے الگ 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 ہیں، اسے کہتے ہیں تواتر قدر مشترک، اسے کہتے ہیں تواتر معنوی۔ اب بات سمجھنا، ایک روایت الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ایک روایت مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، ایک روایت ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، ایک روایت ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام، ایک روایت من صلی علی عند قبری سمیتہ، ایک روایت ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ایک روایت نبی اللہ حی یرزق، ایک روایت تورز علی اعمالکم فما کان من حسن حمدت اللہ وما کان من سیئ استغفرت اللہ، ایک روایت ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، ایک روایت یا رسول اللہ استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا۔ اب روایتیں الگ الگ ہیں، لفظ الگ الگ ہیں، الفاظ ہر کسی کے اپنے ہیں، نقل کرنے والے بھی زیادہ نہیں، نقل کرنے والے بھی تواتر سے کم ہیں، لیکن اگر تمام روایات کو ملایا جائے، تمام روایات کو اکٹھا کیا جائے، تمام روایات کو جمع کیا جائے، سب کا قدر مشترک، سب کا معنی، سب کا مفہوم ایک نکلتا ہے۔ وہ مفہوم کیا؟ فرمایا یصلون، نماز وہ پڑھتا ہے جو زندہ ہو۔ حضرت موسیٰ کو میں نے دیکھا قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، کھڑا وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو، نماز وہ پڑھتا ہے جو زندہ ہو۔ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے مقرر مجھ تک سلام پہنچاتے ہیں، سلام زندہ کو دیا جاتا ہے، مردہ کو نہیں دیا جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سلام کرو گے اللہ میری روح کو متوجہ کریں گے، متوجہ اسے کیا جاتا ہے جو زندہ ہو، جس میں حیات نہ ہو اسے متوجہ نہیں کیا جاتا۔ اگر تم سلام کرو گے میں محمد سنوں گا، سنتا وہ ہے جو زندہ ہو، میں جواب دوں گا، جواب وہ دیتا ہے جو زندہ ہو۔ نبی اللہ حی یرزق، رزق اسے دیا جاتا ہے جو زندہ ہو۔ تم نیکی کرو گے مجھے بتایا جائے گا، تم گناہ کرو گے مجھے بتایا جائے گا، بتایا اسے جاتا ہے جو زندہ ہو، آگاہ اسے کیا جاتا ہے جو زندہ ہو۔ اگر نیکی کرو گے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، شکر ادا وہ کرتا ہے جو زندہ ہو۔ اگر گناہ کرو گے میں استغفار کروں گا،
استغفار وہ کرتا ہے جو زندہ ہو۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، میری قبر پہ کھڑے ہو کر مجھے سلام کریں گے، میں محمد ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ جواب وہ دیتا ہے جو زندہ ہو۔ حضرت بلال نے جا کر کہا، حضور دعا فرمائیں، اللہ بارش دے دے۔ دعا کی درخواست اسے کی جاتی ہے جو زندہ ہو، دعا وہ کرتا ہے جو زندہ ہو۔ الانبیاء سے لے کر استسقی امتی کے تک ان تمام 10 روایات کو اکٹھا کرو، لفظ الگ ہیں، الفاظ اپنے اپنے ہیں، راوی نقل کرنے والے کم ہیں، راوی نقل کرنے والے تواتر کی حد سے نیچے ہیں، لیکن اگر تمام روایات کو اکٹھا کیا جائے، یصلون سے لے کر استسقی امتی کا تک، نماز سے لے کر دعا تک، سلام سے لے کر جواب تک، حیات سے لے کر عرض اعمال تک، تمام روایات کو اکٹھا کرو گے، سب کا مطلب ایک ہے، مفہوم ایک ہے، قدر مشترک ایک ہے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرت امام سیوطی کو متواتر کی تعریفیں سب آتی تھی، انہوں نے متواتر کی تعریفات کی بنیاد پہ حیات انبیاء فی القبور کی روایات کو متواتر فرمایا۔ تجھے تعریف ایک آتی ہے، تو نے اشکال کیا، ہمیں بھی تعریف آدھی آتی تھی، ہم نے جواب نہیں دیا۔ بات حضرت شیخ والی، اگر اسے تواتر کی ساری قسموں کا پتہ ہوتا وہ سوال نہ کرتا، اگر مجھے پتہ ہوتا میں جواب دے دیتا۔ اسے پتہ نہیں، اس نے سوال کیا، مجھے پتہ نہیں، میں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت کشمیری کو متواتر کی ساری قسمیں آتی تھی، اس لیے امام سیوطی پر کسی نے اشکال نہیں کیا۔ امام سیوطی 911 ہجری میں دنیا سے گئے ہیں۔ حیات النبی کا انکار 14ویں صدی کے آخر میں کیا گیا، 1300 کچھ ہجری بنتی ہے، یہ تقریباً کم از کم 400 سال کا عرصہ وہ ہے۔ امام سیوطی نے انبیاء کی حیات پر روایات کو متواتر فرمایا۔ 1957 سے پہلے کسی نام نہاد جو بندہ خود کو سنی کہے، اس نے یہ اعتراض نہیں کیا جو 1957 کے بعد امام سیوطی پر کیا گیا۔ اس کی وجہ حضرت نانوتوی کو تواتر کی ساری قسمیں آتی تھی، کبھی اعتراض نہیں کیا۔ حضرت کشمیری کو ساری قسمیں آتی تھی، کبھی اعتراض نہیں کیا۔ حضرت تھانوی کو ساری قسمیں آتی تھی، کبھی اعتراض نہیں کیا۔ امام سیوطی چونکہ ساری قسمیں جانتے ہیں، اس لیے امام سیوطی انبیاء کی حیات فی القبر کی روایات کو متواتر بھی فرماتے ہیں۔ قسمیں تجھے نہیں آتی، اعتراض امام سیوطی پر، قسمیں تجھے نہیں آتی، اعتراض دیوبند کے عقیدے پر، قسمیں تجھے نہیں آتی، اعتراض حضرت کشمیری پر، قسموں کا تجھے پتہ نہیں۔ علم تیرا تھوڑا، علم تیرا ادھورا، امت میں غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔ الحمدللہ اکابر علماء دیوبند کے جوتوں کے صدقے ہمیں انبیاء کی حیات کی روایات بھی آتی ہیں، ان کی اسناد بھی آتی ہیں، سند پر ہونے والے اعتراضات ان کے جوابات بھی آتے ہیں، تواتر کی ساری قسمیں بھی آتی ہیں۔ اس لیے ہم انبیاء کو قبروں میں زندہ بھی مانتے ہیں، ہم انبیاء کی حیات فی القبر پر آنے والی روایات کو متواتر بھی مانتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ غلط فہمی کی بنیاد پہ یا امت کو دھوکہ دینے کی بنیاد پہ اس عقیدے پر، اس عقیدے کے دلائل پر، اسلاف کی عبارات پر اگر کوئی اعتراض کرنا چاہے، الحمدللہ ہم گالی نہیں، بد زبانی نہیں، دلائل کی دنیا میں اپنا عقیدہ بیان کرنا بھی جانتے ہیں، عقیدے پر وارد ہونے والے شبہات کے جوابات دینا بھی جانتے ہیں۔ روکو سبحان اللہ، روکو سبحان اللہ۔ یہ ابھی کچھ ہے، اب بتاؤ یہ بات عوام کو سمجھی جا سکتی ہے؟ آپ نہیں سمجھا سکتے نا، نہیں کیوں کہتے ہو؟ کون سی مشکل بات ہے جو آپ عوام کو نہیں سمجھا سکتے؟ تواتر ایک علمی مسئلہ ہے، علمی اصطلاح ہے، عوام میں کیسے بیان کریں؟ تو جو کرتا ہے اسے کرنے دیں۔ مجھے کل ساتھیوں نے کہا، پشاور کے تھے، ایک خاص مسئلہ تھا سیاست کا، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس کلاس ہے، ہمارے پاس میڈیا ہے، ہمارے پاس ادارہ ہے، افراد موجود ہیں، آپ فلاں بزرگ کو بلا لیں،
ہم بات کراتے ہیں جی ہمارے علاقے میں فلاں جماعت کی مماتی بہت مخالفت کرتے ہیں. میں نے کہا اسٹیج سجائیں، ہمیں بلائیں، 2 مرتبہ بلائیں، تیسری مرتبہ اگر مخالفت کریں تو پھر بتانا. آپ سٹیج سجائیں، جس جماعت کی مخالفت کرتے ہیں وہ جماعت کا سٹیج ہو، اوپر پرچم لگے ہو، ہمیں بولنے دیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفت کرتا کون ہے. ایک ہے ضد، اس کا علاج نہیں ہے. ایک ہے مخالفت، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ایک ہے حسد، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر اختلاف ہوگا نا، اختلاف 2 مرتبہ ہمیں اس عقیدے پہ بولنے دیں، تیسری مرتبہ اختلاف کریں تو پھر بتانا. بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو اب دیکھیں، تواتر کی قسم ایک تھی تو شبہ تھا، اگر ساری آ گئی تو پھر کون سا مسئلہ شبہات کو ختم کرنا. اسا جی فرماتے ہیں نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ اس لیے کہ شبہات پیدا کرتا ہے. شبہات پیدا کرنے سے علامہ نہیں بنتے، شبہات کو. ایک بات اور سمجھے اسی حوالے سے، ایک بات اور سمجھے، نہیں ختم ہوتی فیل نہ ہو، ہمیں کون سی ٹینشن ہے. ایک بات اور سمجھے، ہمارا عقیدہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ، انبیاء اپنی قبروں میں، دلیل الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. یہ روایت ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. کیوں؟ حضرت امام بیہقی نے اسے صحیح فرمایا. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری شرح بخاری میں اسے صحیح فرمایا. حضرت امام سمہودی رحمہ اللہ نے خلاصۃ الوفا میں اسے صحیح فرمایا. حضرت امام تقی الدین سبکی نے شفاء السقام میں اسے صحیح فرمایا. امام حیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد میں اس روایت کو صحیح فرمایا. حضرت امام بوصیری رحمہ اللہ نے اتحاف الخیارۃ المہرہ میں اس روایت کو صحیح فرمایا. حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرکات شرح مشکات میں اسے صحیح فرمایا. حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ نے جامع الاحادیث میں اسے صحیح فرمایا. حضرت امام زرقانی نے شرح الزرقانی میں اسے صحیح فرمایا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فتح الملہم شرح مسلم میں اس روایت کو صحیح فرمایا. حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری شرح بخاری میں اس روایت کو صحیح فرمایا. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ نے فضائل درود شریف میں اسے صحیح فرمایا. حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے حکیم الامت مجدد الدین والملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے حکم سے جو کتاب لکھی اعلاء السنن، اس اعلاء السنن میں حضرت عثمانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح فرمایا. اور حضرت عثمانی نے ایک اور بات بھی اعلاء السنن میں لکھی. فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کے نبی کی قبر کی حیات کا انکار وہ بندہ کرتا ہے، نمبر 1 جس کے دل میں محبت رسول نہ ہو، نمبر 2 جس کے سر میں عقل اور دماغ نہ ہو. دل میں محبت ہوگی کبھی حیات النبی کا انکار نہیں کرے گا، سر میں عقل اور دماغ ہوگا کبھی یہ اللہ کے نبی کی حیات کا انکار نہیں کریں گے. اتنے محدثین ہم نے لائے جنہوں نے اس روایت کو صحیح کہا. شبہ آ گیا، اعتراض آ گیا، وسوسہ آ گیا، غلط فہمی آ گئی. آپ نے جتنے بھی محدثین بیان کیے ہیں، ان تمام محدثین نے یا ان میں سے اکثر نے جو اس روایت کو صحیح فرمایا، انہوں نے بنیاد بنایا حضرت امام بیہقی کی تصحیح کو. علامہ عثمانی فرماتے ہیں صححہ الحافظ، یہ روایت اس لیے ٹھیک ہے، ابن حجر نے اسے صحیح کہا اور انہوں نے بنیاد بنایا امام ابو بکر بیہقی کی تصحیح کو. ابن حجر سے لے کر علامہ عثمانی تک ان میں سے اکثریت نے اس روایت کو جو صحیح فرمایا، بنیاد بنایا امام بیہقی کی تصحیح کو. روایت صحیح ہے، کیوں؟ امام بیہقی نے صحیح کہا. روایت ٹھیک ہے، کیوں؟ امام بیہقی نے ٹھیک کہا. اب اعتراض یہ ہے، حضرت امام بیہقی سے ایک قول دکھا دو جس میں امام بیہقی نے کہا ہو الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ھذا حدیث صحیح. ایک قول دکھا دو جس میں امام بیہقی نے اس روایت کو صحیح کہا ہو. جب امام بیہقی نے صحیح نہیں کہا
ان سے صحت منقول نہیں ہے۔ ھذا حدیث صحیح، امام بیہقی نے نہیں فرمایا۔ اب جو پوری عمارت تھی وہ تھی بیہقی کی تصحیح پر، جب بیہقی سے صحت منقول نہیں ہے، اب بتائیں اوپر والی عمارت کا کیا کریں گے؟ تمام حضرات نے صحت کے لیے بنیاد کس کو بنایا؟ امام بیہقی کی تصحیح کو۔ جب تصحیح کو بنیاد بنایا، اب امام بیہقی سے تصحیح دکھو، کہاں پہ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے؟ اگر امام بیہقی دکھا دیں اب اوپر والی عمارت ٹھیک ہے، جب امام بیہقی صحیح کہتے ہی نہیں ہے، اوپر والی عمارت کا آپ کیا کریں گے؟ ہو گئے پریشان؟ جواب سنیں، جو پریشان ہو تو مان لو، جب پریشان ہو تو مان لے کہ پریشان ہو۔ جواب سنو، ہم کہتے ہیں یہ سوال تم نے اس لیے کیا کہ تمہارے نزدیک تصحیح کا صرف ایک طریقہ ہے، جب بندہ کہے ھذا حدیث صحیح، آپ کہتے تو فلاں نے صحیح کہہ دیا، وہ کہ ھذا حدیث ضعیف، آپ نے کہنا فلاں نے ضعیف کہہ دیا۔ تمہیں تصحیح کا طریقہ ایک آتا ہے اس لیے تم نے اعتراض کیا، ہمیں تصحیح کے طریقے سب آتے ہیں اس لیے کبھی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ تمہیں تصحیح کا طریقہ ایک آتا ہے اس لیے اعتراض ابن حجر سے لے کر علامہ عثمانی تک ان امت کے بزرگوں پہ کیا۔ ان کو چونکہ تصحیح کے طریقے سب آتے تھے اس لیے بیہقی کی تصحیح کو انہوں نے بنیاد بنایا۔ یاد رکھنا، کسی بھی حدیث کو صحیح کہنے کے کئی ایک طریقے ہیں جو اصول حدیث کی کتب میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ محدث کے سامنے روایت آئی، اس نے سند کو دیکھا، سند کے راویوں کو دیکھا، عدالت کے اصول دیکھے، صحت کے اصول دیکھے۔ محدث نے دیکھا صاحب کتاب سے لے کر تابعی تک صحابی پر بحث نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب علماء اسماء الرجال والے جب سند پہ کلام کرتے ہیں، ایک ایک راوی کو چیک کرتے ہیں، بندہ کیسا تھا، ٹھیک بھی تھا یا نہیں تھا، ایک ایک بندے کو چیک کرنے کے بعد حکم لگاتے ہیں۔ لیکن جب بات صحابی تک پہنچتی ہے، دنیا کا کوئی فرد بھی، دنیا کا کوئی ایک امام بھی صحابی کو چیک نہیں کرتا۔ یہ تو کہے گا نبی کا صحابی ہے، یہ تو کہے گا اس کی فضیلت یہ ہے، یہ تو بتائے گا اس کے مناقب یہ ہیں، لیکن علماء تاریخ دان، علماء جارحین، علماء معدلین کبھی سند میں مذکور صحابی کو چیک نہیں کرتے۔ امام بخاری کو بھی چیک کریں گے، مسلم کو بھی دیکھیں گے، ابو داؤد کو بھی دیکھیں گے، ایک ایک راوی کو پرکھتے ہیں لیکن صحابی کو نہیں پرکھتے۔ کیوں؟ علماء نے اس کی وجہ خود بیان کی ہے۔ امام بخاری وہ ہیں جن کو صحیح ہم کہیں گے، مسلم وہ ہیں جن کو صحیح ہم کہیں گے، روات وہ ہیں جن کی تصحیح ہم کریں گے، اور صحابہ وہ ہیں جن کو صحیح اللہ نے فرمایا، ان کا تزکیہ، ان کی تعدیل اللہ نے فرمائی ہے۔ جسے اللہ فرما دے یہ ٹھیک ہے، کم از کم مسلمان اسے چیک نہیں کر سکتا۔ جس کی تعدیل اللہ فرما دے، کم از کم مسلمان اسے چیک نہیں کر سکتا۔ جو چیک کرے گا اسے پہلے خود کو چیک کرنا چاہیے کہ یہ تو مسلمان چیک نہیں کرتا، یہ جو میں چیکر بنا ہوں کہیں اسلام میں گڑبڑ تو نہیں ہے۔ سمجھیے بات۔ اب محدث سند دیکھے گا، سند کے روات دیکھے گا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم۔ محدث نے دیکھا بخاری ٹھیک، احمد بن اشکاب ٹھیک، محمد بن فضیل ٹھیک، عمارہ بن قعقاع ٹھیک، ابو زرع ٹھیک۔ جب سارے ٹھیک ہیں، اب محدث کبھی کہے گا ھذا حدیث صحیح، کبھی کیا کہے گا؟ جب یہ کہے ھذا حدیث صحیح، اس نے اپنے قول سے روایت کو صحیح فرما کر اس کی تصحیح فرما دی، اسے بھی حدیث صحیح کہیں گے۔ کبھی یوں ہوگا محدث ایک دعویٰ کرے گا، محدث ایک عنوان قائم کرے گا، محدث کسی چیز میں مدعی بنے گا، دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے محدث روایات لے گا، اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرے گا۔ جب استدلال کرے گا پھر یوں نہیں کہے گا
हाजा हदीसुन सहीहुन, अब जुबान से कहने की ज़रूरत नहीं, अमली तौर पर किसी रिवायत से इस्तिदलाल करना इस बात की दलील है कि बंदा बिल्कुल ठीक है। आपको किसी ने कहा कि आप यूं करें, हमारे पास तशरीफ़ ले आए, अपने साथ 20 ऐसे बंदे ले आए जिन पर आपको एतमाद हो, जो आपके यहाँ बिल्कुल ठीक बंदे हो, जिनकी बात आपके यहाँ काबिल कबूल हो। आपने 20 बंदे लिए, कमरे के अंदर उनको ले गए। अब कोई बंदा कहे आपने जो 20 बंदे साथ लाए हैं, क्या ये मौलाना साहब इन 20 पर एतमाद करते हैं? अगर आप कहें जी करते हैं, वो कहेंगे मुझे दिखाओ मौलाना साहब ने कब फरमाया मुझे इन पर एतमाद है। बंदा कहेगा अकल के अंधे, कम अकल, बेवकूफ, अरे अहमद, अगर उन पर एतमाद न होता इन 20 को लाते क्यों? इनको तो कहा गया था उनको लाना जिन पर एतमाद हो। ये लय है, अगरचे जुबान से नहीं कहा मुझे इन पर एतमाद है, इनका लाना इस बात की दलील है कि इन्हें इन पर एतमाद है। कभी मुहद्दिस कहेगा हाजा हदीसुन सहीहुन, ये भी उसके नज़दीक रिवायत सही होगी। कभी मुहद्दिस जुबान से नहीं कहेगा, एक दावा करेगा, उस दावे को साबित करने के लिए रिवायात लेगा। इन रिवायात के बारे में ये नहीं कहेगा हाजा हदीसुन सहीहुन, हम कहेंगे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब दावा किया, दावा को साबित करने के लिए दलील वो लेगा जो सही होगी। अगर सही ना होती इसको लाता ही ना। जिस तरह हाजा हदीसुन सहीहुन कहना ये तसहीह होती है, इसी तरह दावे को साबित करने के लिए दलील लाना ये भी दलील सिहत होती है। और मैं नहीं कहता, उलमाए उसूलियीन कहते हैं। अल्लामा उस्मानी ने इला उस सुनन के मुकदमा में जो अलग छपा कवायद फी उलूमिल हदीस के नाम से, उसमें भी लिखा, अल्लामा उस्मानी फरमाते हैं अल मुजतहिदु इदस्तदल्ला बिहदीसिन कान तसहीहन लहू, अल मुजतहिदु इदस्तदल्ला बिहदीसिन कान तसहीहन लहू, अल मुजतहिदु इदस्तदल्ला बिहदीसिन कान तसहीहन लहू। अगर मुजतहिद अपने दावे को साबित करने के लिए किसी हदीस से इस्तिदलाल करे, अगरचे ये न कहे हाजा हदीसुन सहीहुन, उसका इस्तिदलाल करना ये दलील सिहत होती है। जैसे जुबान से कहना ये दलील सिहत होती है। आइए रिवायात को देखें। हजरत इमाम अबू बकर अल बैहकी रहमहुल्लाह ने एक दावा किया, दावे के लिए एक किताब लिखी, किताब का नाम रखा हयातुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बादा वफातिहिम। ये दावा था नबी मौत के बाद भी जिंदा होते हैं, ये उनका मुद्दा था, ये उनका दावा था। इस दावे को साबित करने के लिए दलाइल लाना शुरू किए। जहां और दलाइल ले हैं वहां पे ये रिवायत भी ले, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। इमाम बैहकी अगरचे जुबान से नहीं कहते हाजा हदीसुन सहीहुन, मगर इस्तिदलाल करते हैं। अब इस तसहीह का तरीका सिर्फ जुबान से कहना नहीं, अमली तौर पर इस्तिदलाल करना यह भी तसहीह का तरीका हुआ करता है। इमाम बैहकी अगर हाजा हदीसुन सहीहुन कहे तब भी रिवायत ठीक होगी। अगर जुबान से न कहे, अल्लाह के नबी की रिवायात से इस्तिदलाल करें, तब भी रिवायत ये सही होगी। इब्न हजर को तसहीह के दोनों तरीके आते थे, इसलिए बैहकी के इस्तिदलाल पर एतमाद किया, इश्काल नहीं किया। इमाम सुमहूदी को तसहीह के दोनों तरीके आते थे, एतमाद किया, इश्काल नहीं किया। हजरत शेख ज़करिया रहमहुल्लाह को दोनों तरीके आते थे, एतमाद किया, एतराज नहीं किया। हजरत उस्मानी को दोनों तरीके आते थे, एतमाद किया, इश्काल नहीं किया। हजरत कश्मीरी को दोनों तरीके आते थे, एतमाद किया, इश्काल नहीं किया। तरीका तुझे नहीं आता, एतराज शेख ज़करिया पे, तरीका तुझे नहीं आता, एतराज हजरत कश्मीरी पे। तसहीह के तरीकों का तुझे पता नहीं, एक तरीके को लेकर तू बैठ गया, तूने समझा मैंने कश्मीर की सैर कर ली। नाना बाबा, सितारों से आगे जहां और भी हैं, तसहीह का तरीका एक नहीं होता।
کئی ہوتے ہیں، حضرت ابن حجر سے لے کر حضرت عثمانی تک تصحیح کے طریقے سب آتے تھے، اعتماد کیا، اشکال نہیں کیا۔ تجھے طریقہ ایک آتا تھا، اعتراض کر کے بیٹھ گیا۔ ہمیں بھی بحمد اللہ تعالی اکابر علماء دیوبند کی جوتوں کے صدقے تصحیح کے طریقے ہم سب جانتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اشکال نہیں کرتے۔ ان روایات کی بنیاد پہ ہمارا عقیدہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے صحیح کہا، ہم نے اعتماد کیا، تو نے غلط کہا۔ ہم جس طرح اپنے عقیدے کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا جانتے ہیں، اگر عقیدے پر اعتراض ہوگا دلیل کے ساتھ جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ ہم اپنے عقیدے پر دلائل دینا جانتے ہیں، اگر دلیل پر اعتراض ہوگا جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ ہم اپنے عقائد پر آنے والے دلائل کے بارے میں اصول جانتے ہیں، اگر اصولوں پر اعتراض ہوگا جواب دینا جانتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی ہمیں عقیدہ بھی آتا ہے، عقیدے کے دلائل بھی آتے ہیں، دلائل پر ہونے والے شبہات کے جوابات بھی آتے ہیں۔ اگر بات اکابرین کیا جائے، کسی بزرگ پر اعتراض کیا جائے، الحمدللہ ہم اپنے تک دین پہنچانے والے بزرگوں کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ عقیدہ یہ بھی ہمارا، دلائل یہ بھی ہمارے، بزرگ یہ بھی ہمارے۔ ہم عقیدے کا دفاع بھی جانتے ہیں، دلائل کا دفاع بھی جانتے ہیں، اپنے بزرگوں کا دفاع بھی جانتے ہیں۔ تو طریقے کا تمہیں پتہ نہیں، کہاں کہا امام بیہقی نے تصحیح، کہاں کہا ھذا حدیث صحیح۔ آپ بتائیں تصحیح ہے یا نہیں؟ تو کون سی الجھن والی بات ہے؟ اب دیکھیں تصحیح کا طریقہ صرف ایک پتہ تھا، ھذا حدیث صحیح، اشکال تھا؟ جب دونوں آ گئے تو پھر اشکال ختم ہو گیا۔ اور بھی ہے، کسی حدیث کو صحیح کہنے کے طریقے اور بھی ہیں۔ ہم اہل اسلام وحی مطلوب کو بھی حجت مانتے ہیں، وحی غیر مطلوب کو بھی حجت مانتے ہیں۔ قرآن بھی دلیل شرعی، حدیث رسول بھی دلیل شرعی۔ جو لوگ حدیث رسول کو دلیل نہیں مانتے، امت کے دلوں سے حدیث پر اعتماد کم کرنا چاہتے ہیں، حدیث کی اہمیت ختم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کئی طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کبھی قرآن کریم کی آیات کا سہارا لیں گے، کبھی احادیث پاک کا سہارا لیں گے، کبھی آثار کا سہارا لیں گے، کبھی تاریخ کا سہارا لیں گے، اور کبھی مختلف اصولوں کی بنیاد پہ حدیث پاک کی خاص قسموں کا انکار کریں گے۔ اس وقت حدیث پاک کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ حدیث حجت ہوگی لیکن صحیح حجت ہوگی، ضعیف حجت نہیں ہوگی۔ ہم حدیث مانیں گے لیکن کب؟ جب صحیح ہوگی۔ ضعیف حدیث حجت ہے ہی نہیں۔ حدیث مانیں گے لیکن کون سی؟ صحیح مانیں گے، ضعیف۔ اور اس وقت ہم بھی عموماً جب حدیث ضعیف ہے نا، حدیث ضعیف، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شجرہ ممنوع ہے، لا تقرب هذه شجرہ، اس کے قریب نہیں جانا۔ ہم بھی اس وقت حدیث ضعیف کو شجرہ ممنوع سمجھتے ہیں۔ فلاں نے کہہ دیا ضعیف تو چھوڑ دیں، فلاں نے کہہ دیا ضعیف تو چھوڑ دیں۔ یعنی ہمارے ہاں ہمارے مخالف نے جو محنت کی ہے، ہم حدیث صحیح، حدیث ضعیف اور حدیث موضوع کو ایک کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ جیسے موضوع سے بچنا ضروری ہے، ایسے ضعیف سے بھی بچنا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے حدیث ضعیف الگ ہے اور حدیث موضوع الگ ہے۔ حدیث ضعیف اور ہے، حدیث موضوع اور ہے، یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ مثلا حدیث اگر ضعیف ہو، یاد رکھنا ضعیف جمع ضعیف نتیجہ حسن، ضعیف جمع ضعیف نتیجہ، روایت ایک سند سے ہو، راوی کمزور ہو تو کیا کہیں گے؟ ضعیف۔ اگر اسی طرح کی سند دوسری آ جائے تو اب کیا کہیں گے؟ حسن۔ ضعیف ایک ہو تو ضعیف ہوتی ہے، دو ہو جائے تو ضعیف جمع ضعیف نتیجہ حسن، جبکہ موضوع جمع موضوع جمع موضوع جمع موضوع جمع موضوع نتیجہ موضوع۔ ضعیف دو بھی ہو جائے تو ضعف ختم ہو جاتا ہے، روایت حسن بن جاتی ہے۔ موضوع ہزار بھی آ جائے تو وضع ختم نہیں ہوتی، وہ موضوع ہی رہتی ہے۔ اب ایک روایت ایسی ہے کہ دو ملیں تو ضعف ختم ہے، ایک ایسی ہے کہ ہزار بھی ملیں تو ضعف ختم نہیں ہے۔ یہ ایک ہے یا الگ الگ ہے؟
تو پھر ہم ضعیف کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ نمبر 2، حدیث موضوع کبھی بھی پیش نہیں کی جا سکتی، نہ احکام میں، نہ فضائل میں، نہ ترغیب میں، نہ ترہیب میں، اور نہ ہی کسی اور چیز کے لیے۔ ہاں صرف ایک ہے، امت کو بچانے کے لیے بتانا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، پھر ٹھیک ہے۔ تو حدیث موضوع بیان کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ حدیث ضعیف بقول علماء اصولیین کے فضائل میں قبول ہے، ترغیب میں قبول ہے، ترہیب میں قبول ہے۔ اگر احکام میں ضعیف کے علاوہ دوسری نہ ہو تو وہاں پر احکام میں بھی قبول ہے۔ آپ اٹھائیں ترمذی، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ روایت سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی، لیکن اہل علم کا عمل اسی پہ ہے۔ جب سند کے اعتبار سے ضعیف ہے تو عمل کیوں؟ اس کا معنی یہ کہ احکام میں ضعیف روایت کبھی کبھی چل جاتی ہے۔ نمبر 2، آپ نے ایک مسئلہ پیش کیا، مسئلے پر آپ نے حدیث پیش کی جو صحیح تھی، آپ اس صحیح حدیث کی تائید میں ضعیف حدیث پیش کر سکتے ہیں، جسے کبھی مطابع کہتے ہیں، کبھی شہد کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، محدثین کی اصطلاح ہیں۔ تو صحیح کی تائید میں ضعیف پیش ہے، جبکہ صحیح کی تائید میں موضوع پیش ہے۔ بطور تائید کے ضعیف کا پیش کرنا اور بطور تائید کے موضوع کا پیش نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ضعیف الگ ہے اور موضوع۔ ایک چیز کو آپ مستحب کہتے ہیں، فرض یا واجب نہیں کہتے۔ محدثین کا اصول ہے الاستحباب یثبت بالضعیف، حکم مستحب حدیث ضعیف سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، جبکہ حکم مستحب حدیث موضوع سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث ہے جس میں 2 معنوں کا احتمال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ محتملۃ المعانی نص میں حدیث ضعیف کے ذریعے کسی ایک معنی کو متعین کیا جا سکتا ہے۔ محتملۃ المعانی نص میں حدیث ضعیف کے ذریعے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، قروء جمع ہے قرء کی، ایک معنی حیض، ایک معنی طہر، ایک معنی پاکی، ایک معنی ناپاکی۔ محتملۃ المعانی آ گیا۔ اب آپ ایک معنی کو متعین کرنا چاہتے ہیں، طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان۔ محدثین نے سند پر کلام کیا ہے، لیکن محتملۃ المعانی نص میں حدیث ضعیف وجہ تعین حدیث موضوع، اس کے ذریعے کسی معنی کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ اور بھی کئی فرق ہیں، حدیث ضعیف الگ ہے، حدیث موضوع بالکل الگ ہے۔ اس لیے جب یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ضعیف ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ وہ درخت ہے جس کے قریب جانے سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا، وہ چلے گئے تھے تو جنت سے باہر آ گئے تھے، اگر ہم قریب جائیں گے تو شاید جنت میں جائیں ہی نہ۔ یہ ایسا شجرہ ممنوع، ضعیف الگ ہے اور موضوع۔ دوسری بات سمجھے، حدیث 2 چیزوں کا نام ہے۔ حدیث کتنی چیزوں کا نام ہے؟ نمبر 1 سند، نمبر 2 متن۔ نمبر 1 سند اور نمبر 2، یہ دوسرے لفظوں میں سمجھیں، حدیث 2 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 روایت، نمبر 2 درایت۔ روایت سے مراد الفاظ، درایت سے مراد مطلب و مفہوم۔ محدثین عموماً کلام کرتے ہیں سند پر، محدثین کے ہاں حدیث نام ہے سند کا، جبکہ فقہا کے ہاں حدیث نام ہے متن کا۔ محدثین کے ہاں حدیث نام ہے روایت کا، فقہا کے ہاں حدیث نام ہے درایت کا۔ ان کے ہاں حدیث کہتے ہیں صرف الفاظ کو، محدثین کے ہاں حدیث الفاظ کو بھی کہتے ہیں اور مطلب و مفہوم کو بھی۔ جب محدثین زیادہ بحث سند سے کرتے ہیں، جب محدث یہ کہے گا ھذا حدیث صحیح، متن کو یا سند کو؟ جی محدثین کے ہاں زیر بحث کون سی چیز آتی ہے؟ سند۔ جب محدث یہ کہے گا یہ حدیث صحیح ہے، سند یا متن؟ جب محدث یہ کہے گا یہ حدیث ضعیف ہے، سند یا متن؟ سند کو ضعیف کہے گا۔ اس لیے آپ حضرات نے سنا اس دن استاد جی سے، آخری قول کے مطابق احادیث کی تعداد ہے 50,000، اور امام بخاری کو کتنی حدیثیں یاد تھی؟ لاکھوں تھی۔ تو جب ہیں 50,000، یہ لاکھوں کیسے؟ محدثین کے ہاں سند بدلتی ہے تو حدیث بدلتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ متن ہے۔ امام بخاری ایک استاد سے سنیں گے، نمبر 1۔ اگر یہی حدیث امام بخاری 100 استادوں سے پڑھیں گے، ابو حنیفہ فرمائیں گے حدیث 1 ہے، امام بخاری فرمائیں گے یہ 100 ہے۔
کیوں؟ ان کے ہاں حدیث نام ہے سند کا اور فقہا کے ہاں حدیث نام ہے متن کا۔ باقی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تو لاکھوں حدیثیں یاد تھی۔ ذہن میں سوال آئے گا نا، بھی آپ کہتے ہیں امام صاحب سندیں بدل جائیں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شمار کرتے ہیں اپنے بیٹے حماد سے، فرمایا کہ یہ 5 حدیثیں ہیں جو میں نے 5 لاکھ سے منتخب کی ہیں، ان کو یاد رکھنا۔ جب 5 لاکھ ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں متن کا نام ہے؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ امام ابو حنیفہ صرف فقیہ نہیں تھے، محدث بھی تھے۔ وہ صرف فقیہ نہیں تھے، وہ، اور میں نہیں کہتا امام صاحب کو محدث و فقیہ، میں نہیں کہتا، امام صاحب کے استاد امام اعمش مانتے ہیں ابو حنیفہ محدث بھی ہے، ابو حنیفہ فقیہ بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ سے ایک مرتبہ امام اعمش نے پوچھا، ابو حنیفہ یہ مسئلے کہاں سے نکالتا ہے؟ کبھی ایک مسئلہ، کبھی دوسرا مسئلہ۔ فرمایا استاد جی کوئی ایک مسئلہ بتائیں، پوچھے کہ میں نے کہاں سے بیان کیا ہے۔ امام اعمش نے مسئلہ بیان کیا، فرمایا استاد جی یہ مسئلہ میں نے اس حدیث سے نکالا جو آپ نے مجھے بیان کی۔ اس نے کہا میں نے بیان کی، میرے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو ایسی حدیث بیان کی جس میں یہ مسئلہ ہو۔ امام ابو حنیفہ شروع ہوئے، استاد جی حدثتنی عن فلاں عن فلاں عن فلاں قال قال رسول اللہ، حدثتنی عن فلاں عن فلاں عن فلاں قال قال رسول اللہ، حدثتنی عن فلاں عن فلاں قال قال رسول اللہ۔ یہ مسئلہ میں نے اس سند سے لیا، وہاں راوی یہ تھا، دوسری میں یہ تھا، تیسری میں یہ تھا۔ امام صاحب شروع ہوئے، متن ایک ہے، سندیں بدل رہی ہے، سندیں بدل رہی ہیں۔ امام اعمش خوشی میں اٹھے، فرمایا حسبک ابو حنیفہ بس کر، ما حدثتک فی 100 یوم حدثتنی فی ساعۃ، جو میں تجھے 100 دن تک پڑھاتا رہا تو نے ایک مجلس میں ساری سنا دی۔ اس کے بعد امام اعمش نے فرمایا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، فرمایا لوگوں دنیا میں 2 طرح کے بندے ہوتے ہیں، نمبر 1 پنساری، نمبر 2 طبیب۔ ایک پنساری ہوتا ہے، ایک حکیم ہوتا ہے۔ پنساری محنت کرتا ہے، جڑی بوٹیاں تلاش کر کے لاتا ہے، طبیب جمع شدہ جڑی بوٹیاں لیتا ہے، اس سے نسخے بناتا ہے تاکہ لوگ اس نسخوں کو استعمال کریں، لوگ وہ نسخے استعمال کریں تاکہ ان کا فائدہ ہو۔ محنت پنساری کی زیادہ ہے، لوگوں کو فائدہ حکیم سے زیادہ ہوتا ہے۔ پنساری جڑی بوٹیاں تو اکٹھی کرتا ہے، لیکن کس جڑی بوٹی سے نسخہ کون سا بننا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا۔ فقیہ جمع نہیں کرتا، جمع شدہ جڑی بوٹیاں اٹھاتا ہے، اسے پتہ ہے اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ۔ فرمایا لوگوں ہم ایسے جیسے پنساری ہوتے ہیں، ابو حنیفہ تم ایسے جیسے دنیا میں طبیب اور حکیم ہوتے ہیں۔ ہم لمبے لمبے سفر کر کے احادیث اکٹھی کرتے ہیں، اکٹھی کر کے لاتے ہیں، کس حدیث میں کون سا مسئلہ ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تم جمع شدہ احادیث لیتے ہو، مسائل کا استنباط کرتے ہو، محنت ہماری زیادہ، فائدہ تم سے لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا ابو داؤد کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے، پھر یاد کرے، پھر آگے پہنچائے۔ فربا فاتعلیلیہ، کیوں اللہ اسے کیوں خوش رکھے، آگے کیوں بچائے؟ فرمایا فرب حامل فقہ لیس بفقیہ، کبھی کبھی حدیث ایسی ہوتی ہے جس میں مسئلہ ہوتا ہے لیکن محدث کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، اس میں یہ مسئلہ بھی ہے اسے پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے بندے کے پاس حدیث جائے گی جو فقیہ ہوگا، مسئلے کا استنباط کر کے امت کے حوالے کر دے گا۔ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، ایک بندے کے پاس ہوتی ہے مسئلہ ایک نکلتا ہے، دوسرے کے پاس جاتی ہے مسئلے 1000 نکلتے ہیں۔ فرمایا کہ مسئلہ ہوتا ہے ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ تو امام اعمش نے فرمایا اے ابو حنیفہ تم فقہا انتم الاطباء، ایسے ہو جیسے حکیم، ونحن الصیادلہ، ہم ایسے جیسے پنساری۔ اگلا جملہ امام اعمش نے فرمایا وانت ایھا الرجل اخذت بکلا الطرفین، ابو حنیفہ میں نے دنیا کھنگالی ہے، دنیا کے لمبے لمبے سفر کیے، میں نے لوگ دیکھے پنساری ہوتا ہے حکیم نہیں ہوتا، حکیم ہوتا ہے پنساری نہیں ہوتا، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں نسخہ نہیں بنا سکتا، نسخہ بنا سکتا ہے جڑی بوٹیاں نہیں ہوتی۔ محدث ہوتا ہے فقیہ نہیں ہوتا، فقیہ ہوتا ہے محدث نہیں ہوتا۔ الفاظ ہوتے ہیں مسئلہ نہیں نکال سکتا، مسئلہ نکال سکتا ہے الفاظ نہیں ہوتے۔ انت ایھا الرجل اخذت بکلا الطرفین، ابو حنیفہ میں نے تجھے دیکھا تو طبیب بھی ہے، تو پنساری بھی ہے، تو محدث بھی ہے، تو فقیہ بھی ہے، تیرے پاس الفاظ بھی ہیں، الفاظ سے مسائل استنباط کرنے والا اللہ نے دماغ بھی دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، طالب علم ساتھیوں، میں کہا کرتا ہوں اگر امام ابو حنیفہ کے مقام کو سمجھنا ہو، ابو حنیفہ کون تھا، کسی
तांगा रेड़ी चलाने वाले से मत पूछना, गंडेरियां बेचने वालों से मत पूछना अबू हनीफा कौन थे, पूछो इमाम अहमद से जो अबू हनीफा को मुहद्दिस भी मानते हैं, फ़कीह भी मानते हैं। पूछो इमाम ज़ाबी से अल फ़क़ीहुल आज़म मेरे इमाम को मानते हैं। पूछो इमाम सुयूती से तबयीज़ुस सहीफ़ा फ़ी मनाक़िबिल इमामिल आज़मी, अबी हनीफा मेरे इमाम को इमाम नहीं इमाम आज़म मानते हैं। इब्न हजर मक्की से पूछो अल खैरातुल हिसान फ़ी मनाक़िबिल इमामिल आज़म, अबी हनीफ़तन नोमान मेरे इमाम को इमाम नहीं माना इमाम आज़म माना। पूछो इमाम शाफ़ी से फरमा अन्नासु अयालुन अबी हनीफ़त फ़िल फ़िक़्ह, लोग बच्चे हैं, अबू हनीफा सब के वालिद हैं, फ़ुक़हा औलाद हैं, अबू हनीफा की हैसियत वालिद की है। पूछो इमाम बुखारी के दादा उस्ताद इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक से लक़द ज़ानल बिलाद व मन अलैहा इमामुल मुस्लिमीना अबू हनीफा फमा बिल मशरिकैनि लहू नज़ीरुन वला बिल मग़रिबैनि वला बिकूफ़ा। अबू हनीफा ऐसा शख्स है जिसकी मिसाल मशरिक में नहीं, मगरिब में नहीं, शिमाल में नहीं, जुनूब में नहीं। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछो जो फरमाते हैं लौला अगासनी अल्लाहु बि अबी हनीफता व सुफियाना कुन्तु कसाइरिन नास, अगर मेरे उस्ताद इमाम अबू हनीफा न होते मुझे इल्म हदीस न मिलता। आज इल्म हदीस मिला है, बरकत इमाम अबू हनीफा की है। पूछो इमाम मालिक से जो फरमाते लोगों मैंने जिंदगी में बंदा देखा अगर लकड़ी के सुतून को सोने का साबित करना चाहे, दलील की बुनियाद पे लकड़ी को सोना साबित करने वाला अबू हनीफा इमाम आज़म है। पूछो इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल से जो फरमाते हैं सुबहान अल्लाह हुआ मिनल इल्मी वल वरी व ज़ुहदी व इसारी दारिल आखिरा बिमहल्लिन ला युदरिकुहु फीही अहद। फरमाते अबू हनीफा इल्म अमल की उस बुलंदी तक पहुंचा है जहां तक कोई बंदा भी नहीं पहुंच सकता। पूछो हाफिज इब्न हजर अस्कलानी शाफी से जो फरमाते हैं अन्नासु फी हनीफता अन्नासु फी अबी हनीफता हासिदुन व जाहिलु, अबू हनीफा की मुखालफत वो करता है जो जानता नहीं है, या मुखालफत वो करता है जो जानता तो है मगर जिद के अंदर मुब्तला है, या मुखालफत हसद की बुनियाद पे, या मुखालफत जिहालत की बुनियाद पे। इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मुखालफत करने वाला या हासिद होगा या जहल होगा। मैं तो इतना कहता हूँ इब्न हजर फरमाते हैं फराजी अल्लाह अन्हु मनाकिबुल इमामी अबी हनीफता कसीरतुन जिद्दा, इमाम अबू हनीफा के मनाकिब इतने ज्यादा हैं मैं शुमार नहीं कर सकता। इतना जरूर कहता हूँ फराजी अल्लाह अन्हु व अस्कनहुल फिरदौसा, अल्लाह अबू हनीफा से राजी भी हो जाए, अल्लाह अबू हनीफा को जन्नत में जगह भी दे दे। तो इमाम साहब का मकाम किसी ऐरे गैरे नट्ठू खैरे से मत पूछना, इन दुनियादारों से नहीं। इमाम साहब का मकाम पूछना हो पूछना इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम आमश, अब्दुल्ला बिन मुबारक, इमाम सुयूती, हजरत इब्न हजर मक्की, हजरत इब्न हजर अस्कलानी। ये मैंने शवाफे के नाम लिए, मैं अहनाफ के नाम नहीं ले रहा, वगरना मैं बता सकता हूँ मेरे इमाम के बारे में, अबू हनीफा के बारे में किस किस ने क्या क्या कहा, क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं की। और आप सुनते रहते हैं वल फज़लु मा शहीदत बिहिल आदा, होती ही फजीलत वो है जिसे अगयार भी माने, जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, हुस्न वो जिसे सोकन भी तस्लीम करे। इमाम अबू हनीफा के इल्म को, फ़क़ाहत को, हदीस के अंदर महारत को अपनों के साथ साथ उन्होंने भी माना जो इज्तिहादी तौर पर इमाम साहब से इख्तिलाफ करते हैं। तो इन मुहद्दिसीन से पूछना, फ़ुक़हा से पूछना, क्योंकि हमने पढ़ा है कदर ज़र ज़र गर्ब दानद कदर जौहर जौहरी, सोने की कीमत सुनार जानता है, सोने की कीमत लुहार नहीं जानता। सोने की कीमत सुनार से पूछो। अबू हनीफा की कीमत इमाम सुयूती, इमाम इब्न हजर मक्की, इब्न हजर अस्कलानी, अइम्मा मुज्तहिदीन से पूछो। इसलिए तो किसी पंजाबी ने कहा था कि कदर फुलांदा बुलबुल जाने उचिया सोचा वाली, कदर फुलांदा बुलबुल जाने उचिया सोचा वाली, कदर फुलांदा गिद्ध की जाने मुर्दे खावन वाली। जो गिद्ध हो उसे फूलों की कीमत का पता नहीं होता। कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गाबी, कदर नबी दा अल्लाह जाने या जाने असहाबी, कदर नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सो गए शहर मदीने। अगर इमाम के मकाम को देखना हो या मुहद्दिसीन से पूछो या फुक़हा से पूछो। मेरे इमाम चूंकि मुहद्दिस भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, इसलिए इमाम सुयूती ने फरमाया अबू हनीफा लफ्ज़ होते हैं
مسئلے کے استنباط کی صلاحیت نہیں ہوتی، صلاحیت ہوتی ہے نصوص نہیں ہوتی۔ میں نے تجھے دیکھا، انت ایھا الرجل اخذت بکلا الطرفین، ابو حنیفہ میں نے دنیا میں تجھے دیکھا، تو محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، پنساری بھی ہے، حکیم بھی ہے، اللہ نے تجھے فن دیا، تو حدیثیں بھی جانتا ہے، اللہ نے تجھے فن دیا، تو حدیثوں سے مسائل کا استنباط کرنا بھی جانتا ہے۔ تو حدیث کتنی چیزوں کا نام ہے؟ نمبر 1 سند۔ محدثین کے ہاں حدیث کس چیز کا نام ہے؟ سند کا، اور فقہا کے ہاں متن کا۔ ان کے ہاں حدیث نام ہے روایت کا، فقہا کے ہاں حدیث نام ہے۔ تو جب محدث کہے گا حدیث صحیح ہے، کیا چیز؟ سند۔ اور جب کہے گا ضعیف ہے، سند۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں صحت سند صحت متن کو مستلزم نہیں، صحت سند صحت متن کو مستلزم، اور ضعف سند ضعف متن کو مستلزم نہیں۔ جب محدث کہے ھذا حدیث صحیح، ضرور عمل کرنا ہے؟ نہ، سند کے صحیح ہونے سے متن کی صحت لازم نہیں آتی، اور سند کے ضعیف ہونے سے متن کا ضعف بھی لازم۔ کبھی سند صحیح ہوگی متن ضعیف ہوگا، کبھی سند ضعیف ہوگی اور متن۔ یہ دو باتیں سمجھ آ گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث مانیں گے صحیح مگر ضعیف نہیں، ایک بات میں نے عرض کی ہے، حدیث ضعیف الگ ہے، حدیث موضوع، اس بنیاد پہ ہم حدیث ضعیف کا انکار نہیں کرتے۔ نمبر 2، محدثین کے ہاں حدیث نام ہے سند کا، اور فقہا کے ہاں حدیث نام ہے متن کا۔ ان کے ہاں حدیث کہتے ہیں روایت کو، ان کے ہاں حدیث کہتے ہیں۔ محدث جب کہے گا حدیث صحیح ہے یعنی سند صحیح ہے، جب کہے گا ضعیف ہے یعنی جس چیز کو صحیح یا ضعیف کہہ رہے ہو اس کو اسی تک رکھو نا، متن تک کیوں جاتے ہو؟ سند کے صحیح ہونے سے متن کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا، اور سند کے ضعیف ہونے سے متن کا ضعیف ہونا لازم بھی۔ اگلی بات میں انشاءاللہ کل کروں گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ